السلام علیکم. آج جو ہم اوپینین اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے ان ٹربل واٹرز. اس کا مطلب ہوتا ہے مشکل ٹائم، مشکل صورتحال. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ایکویٹیبل بینیفٹ شیئرنگ، کہ پانی سے کس طرح سے فائدہ حاصل کیا جائے. پانی کے ہم نے پچھلے دنوں پڑھا کہ مسائل ہیں پاکستان میں، انٹر پروونشل پرابلم بھی ہیں سندھ اور پنجاب کے درمیان. اسی طرح سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی واٹر شیئرنگ کے بہت سارے ایشوز ہیں. اس کے علاوہ اس ای بی ایس کے ذریعے کیا کیا جا سکتا ہے؟ سسٹینیبل ایگریکلچر گروتھ حاصل کی جا سکتی ہے پانی کا کم سے کم استعمال کرتے ہوئے. اچھا، یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایکویٹیبل بینیفٹ شیئرنگ کے آگے ہم نے بریکٹ میں لکھ دیا ای بی ایس. تو جہاں پہ ہم پہلی دفعہ یوز کریں گے ایبریویشن تو وہاں پہ ہم پورا سینٹینس لکھیں گے. اس کے بعد ہم ہر جگہ پہ یہ ای بی ایس شروع کریں گے. اسی طرح سے جو دوسرا ایم ہے اس ای بی ایس کا وہ کیا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو اسٹرینگتھن کیا جائے. اچھا، یہاں پہ اب جہاں بھی ہم انڈس واٹر ٹریٹی ہوگا وہاں پہ ہم آئی ڈبلیو ٹی یوز کریں گے. اچھا، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ انڈس واٹر ٹریٹی میں یہ بیس کر رہی ہے ڈویژن آف ریورز پہ، مطلب کہ دریاؤں کو تقسیم کر دیا گیا ہے. 3 انڈیا کے حصے میں چلے گئے، 3 پاکستان کے حصے میں آ گئے. بجائے اس کے کہ شیئرنگ آف ریورز کا کوئی سسٹم بنایا جاتا جس سے واٹر سکیرسٹی یا پانی کے قلت کا، قحط کا، شارٹیج کا ایشو نہ ہوتا. اس کے علاوہ لاسٹ پیراگراف میں ہم دیکھیں گے وے فارورڈ کے کس طرح سے ان مسائل سے نمٹا جا سکتا ہے. یہ عموماً کنکلوڈنگ ریمارکس ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے پیراگرافس کو، اپنے ایسیز کو، اپنے جو بھی کوسچن کا آنسر کر رہے ہیں اس کو آپ نے کس طرح سے کنکلوڈ کرنا ہے. تو پہلی جو چیز ہے وہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا تاکہ ایک خلا پیدا کیا جا سکے، ایسی سپیس بنائی جا سکے جس میں آئیڈیاز کے ایکسچینج کرنے کا، اسپیسیفکلی سائنٹیفک آئیڈیاز کے ایکسچینج کرنے کا ماحول ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ ون لاس کی بجائے ہمیں ون ون کی طرف جانا ہوگا، مطلب کہ دونوں ممالک کو فائدہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک ملک چاہے کہ وہ پورا فائدہ حاصل کر لے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ون لاس کی صورتحال ہوتی ہے. اس کے بعد جی ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نئے نیریٹیوز ڈیولپ کرنے ہوں گے، جیسا کہ بہت ہی ہاٹ ٹاپکس ہیں کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹ، اس پہ، تاکہ ان کے ساتھ کولیکٹیولی کمبیٹ کیا جا سکے. لاسٹ پوائنٹ ہمارا ہے کہ جوائنٹلی ورک کرنا ہوگا نئے ایکو سسٹم ایگریمنٹس پہ. اس آرٹیکل میں اس کے علاوہ جو اہم چیزیں ہیں وہ فگر اینڈ فیکٹس ہیں. کرٹک کر رہا ہے ایگریکلچر سسٹم پہ آتھر، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو کنٹریز ہیں، اسپیسیفکلی ٹرکی ہے، یورپی یونین ہے، یا دوسرے ڈیولپ کنٹریز ہیں، ان کی ایگزامپل بھی ہمیں دیتا ہے آتھر کہ کس طرح سے ہم نے دیا میر بھاشا ڈیم پہ اتنے پیسے لگا لیے اور ترکی نے جسٹ ایک ایئرپورٹ ڈیولپ کیا ہے اور اس سے کتنے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا ہے. اس طرح سے ہم یہ جو آرٹیکل ہے بہت زیادہ ریچ ہے فگر اینڈ فیکٹ سے، تو ہم وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. ایک اور خوبصورت بات ہے اس آرٹیکل کی کہ بہت چھوٹے چھوٹے شارٹ جملے لکھے گئے ہیں، بہت ایزیلی میننگ کنوے کیا گیا ہے. انگلش لینگویج اچھی لینگویج وہ ہوتی ہے جس کا مطلب سمجھ آ جائے. وہ لینگویج نہیں ہوتی جس میں بہت زیادہ مشکل ورڈ یوز کیے جائیں اور میننگ کنوے ہی نہ ہو رہا ہو اور لانگ کمپلیکس کمپلیکیٹڈ سینٹینسز ہوں. جیسا کہ اسٹارٹ لیا آتھر نے اور کہتا ہے پاکستان از ان ٹربل واٹرز، پاکستان ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے، مشکل وقت میں ہے. It has abundant water resources. پاکستان کے پاس بہت plentiful کثیر مقدار میں پانی کے ذرائع موجود ہیں compared to its neighbors، اگر اس کے پڑوسیوں کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے. Yet پھر بھی it has become one of the most water insecure countries in the region. خطے میں یہ ایک کیا واٹر انسیکیور کا مطلب ہوتا ہے کہ پانی کے لحاظ سے غیر محفوظ ملک بن چکا ہے. The country however، اب ڈسکورس مارکر کو پہلے سینٹینس میں سٹارٹ میں پٹ کیا ہے، اگلے سینٹینس میں درمیان میں پٹ کر رہا ہے. The country ہمارا ملک تاہم still has no plans to manage its water insecurity. کوئی پلان ہمیں نظر نہیں آتے کہ کس طرح سے پانی کی جو قلت ہے، انسیکیورڈ ہے، غیر محفوظ ہے پانی کے لحاظ سے، ہم اس کو مینیج کرے گا. That is growing with population, urbanization and climate change. اور یہ جو پانی کی انسیکیورٹی کا مسئلہ ہے یہ بڑھتی ہوئی آبادی، اور وہ آبادی جو شہروں میں رہنے چلی گئی ہے، اربنائزیشن ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. اس کی بڑھنے کی وجہ سے ان تمام فیکٹرز کے واٹر انسیکیورٹی بڑھ رہی ہے. تو اس کو پاکستان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے مینیج کرنے کا.
واٹر اسکیرسٹی نیڈز ناٹ انٹیل واٹر انسیکیورٹی. جو واٹر کی شارٹیج ہوتی ہے اس کو ریکوائر نہیں ہوتی واٹر انسیکیورٹی. An important key to enhance water security lies in ensuring equitable benefit sharing among water stakeholders. اچھا تو یہاں پہ خود ہی پھر انہوں نے سجیشن دے دی ہے کہ کس طرح سے جو پانی کی سیکیورٹی ہے اس کو انہینس کیا جا سکتا ہے, آگمنٹ کیا جا سکتا ہے, ایمپلیفائی کیا جا سکتا ہے, انکریز کیا جا سکتا ہے. وہ چیز ہے جی ہمارے پاس ایکوٹیبل بینیفٹ شیئرنگ کا میتھڈ ہے. کن لوگوں کے درمیان؟ جو کہ واٹر پہ اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور مینلی یہاں پہ پہلے انڈیا اور پاکستان ہیں اسٹیک ہولڈرز, اس کے بعد پنجاب اور سندھ ہیں اگر سندھ ریور کی بات کی جائے. دس کین ہیلپ پاکستان, یہ پاکستان کی مدد کر سکتا ہے. آگے پوائنٹس میں بتایا گیا ہے کس طرح سے. پرسیو سسٹینیبل ایگریکلچر ود لیس واٹر, پانی کا کم سے کم استعمال کرتے ہوئے زراعت کے شعبے کو جاری رکھا جائے. امپروو انٹر پروونشل واٹر ڈسٹریبیوشن, بین الصوبائی جو پانی کی تقسیم کا نظام ہے اس کو بہتر بنایا جائے. اسٹرینتھن دی انڈس واٹر ٹریٹی that is otherwise based on division of rivers instead of sharing rivers, waters and ecosystem. انڈس واٹر ٹریٹی جو کہ ایک اہم پہلو ہے اس کو مضبوط بنانا ہوگا, جو کہ صرف ایک چیز پہ لائی کر رہی ہے, وہ ہے دریاؤں کی تقسیم, بجائے اس کے دریاؤں کو شیئر کرنا ہوگا پانی کو اور ایکو سسٹم کو. اگین ہمارے پاس اب پوائنٹس میں بتائے گا کہ کس طرح سے ایگریکلچر جو ہے وہ کنزیوم کر رہا ہے موسٹ آف دی واٹر. ایگریکلچر لکھا ہے, آگے کالن لگائے ہیں, مطلب ایگریکلچر کو نیکسٹ سینٹینس میں ایکسپلین کرے گا آتھر. If you want to solve Pakistan water problems, اگر آپ پاکستان کے پانی کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں, فوکس آن ایگریکلچر, صرف زراعت پہ فوکس کریں. ایگریکلچر کنزیومز آلموسٹ 95% آف پاکستان ٹوٹل واٹر, تو پاکستان کے ٹوٹل واٹر کا تقریباً 95% حصہ زراعت میں استعمال ہوتا ہے. while it's 224 million people, یہ پاکستان کی آبادی ہے 224 ملین, اور انکلوڈنگ 73 اربن ریزیڈنٹس, جس میں تقریباً 73 ملین لوگ ہیں شہروں میں آباد ہیں. اینڈ ایوری کمرشل اینڈ انڈسٹریل واٹر یوزر, اس کے علاوہ انڈسٹری میں یا کمرشل طور پہ جو واٹر استعمال ہوتا ہے, آل پٹ ٹوگیدر ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس کو بریک کرتے ہوئے بتاتا ہے. ان تمام چیزوں کو اکٹھے لے لیں آپ, لائک کہ تمام آبادی کو, تمام اربنائزیشن کو, تمام انڈسٹریز کے واٹر یوزز کو, تو یہ بیرلی کنزیوم 5% آف ٹوٹل اویلیبل واٹر, تقریباً یہ 5% پانی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. دس کنزمپشن لیول از ود ان دی اینول فریش واٹر ویریبلٹی رینج, یہ جو کنزیوم کرنے کا لیول ہے پانی کو استعمال کرنے کا, یہ اینول فریش واٹر ویریبلٹی رینج کے اندر فال کرتا ہے عام پاپولیشن کی جانب سے. اف ناٹ دی مارجن آف ایرر آف ریور فلوز اور ٹوٹل ہولڈنگ کیپیسٹی آف تربیلا ڈیم, یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اگر اگنور کر دیا جائے تربیلا ڈیم کی ہولڈنگ کیپیسٹی کو اور ریور فلو کے ایرر کو. ویریبلٹی رینج ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے سپریڈ آف ڈیٹا کے ایک لوئسٹ پوائنٹ سے لے کے ہائیسٹ ویلیو تک ایک ڈسٹریبیوشن کرو ہوتی ہے اس طرح سے. اس کے علاوہ جی پاکستان ایگریکلچر از ویری تھرسٹی, جو پاکستان کا زراعت کا شعبہ ہے وہ بہت پیاسا ہے. نو اماؤنٹ آف ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ سبسڈیز ہیو ہیلپڈ کوینچ دس تھرسٹ, جتنی بھی ان کو مراد دی گئی ہیں, سبسڈیز دی گئی ہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ وے میں, وہ ان کی پیاس کو کوئنچ نہیں کر سکی, بجھا نہیں سکی, ایکسٹنگوش یا پٹ آؤٹ نہیں کر سکی. اگین ڈیش ہے, اگین بتاتا ہے اٹ ڈز ناٹ وش ٹو پے اینی ٹیکسز, یہ کوئی ٹیکسز نہیں دینا چاہتے پانی پہ یا پھر ایگریکلچر انکم پہ. while 85 ملین, یہ تقریباً 44% لوگ بنتے ہیں, await access to clean drinking water, وہ انتظار کر رہے ہیں کلین جو ہمارے پاس صاف ستھرا پانی ہے اس کے پینے کی رسائی تک. Planners in Islamabad keep envisioning expensive ways of subsidizing irrigation water to most rich farmers at nominal cost. جو پلانرز ہیں اسلام آباد میں, ہمارے لیجسلیٹرز ہیں, وہ یہ انویژن کر رہے ہیں, یہ تصور کر رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ پاشی کے نظام کو سبسڈیز دی جائیں پانی کی, اور یہ عموماً اس سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کو رچ فارمرز کو بہت کم قیمتوں پہ. ایز پوائنٹڈ آؤٹ ان اے ریسنٹ ورلڈ بینک رپورٹ, یہاں پہ اب فگر اینڈ فیکٹس کوٹ کیے گئے ہیں کہ جیسا کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہمیں بتا رہی ہے, اونلی 4 کراپس, صرف 4 فصلیں, کون کون سی؟
राइस की फसल, चावल की, गंदम की, गन्ने की और कपास की, ये कंज्यूम कर जाती हैं 80% वाटर, बट कंट्रीब्यूट ए पिटेंस टू जीडीपी। लेकिन जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ये बहुत वेरी स्मॉल अमाउंट में हिस्सा डाल रही होती हैं। वो कितना है, अगेन डैश लगाया है, फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक किया और बताया है कि जस्ट 5%। दिस पुअर मैनेजमेंट कॉस्ट अबाउट 4% ऑफ जीडीपी। ये जो नाकिस किस्म की मैनेजमेंट है ये कॉस्ट करती है 4% ऑफ जीडीपी और तकरीबन $12 बिलियन हर साल पाकिस्तान को। इट इज डैमनिंग स्टोरी ऑफ इलीट कैप्चर। तो ये एक ऐसी स्टोरी है क्रिटिसाइजिंग जो कि इलीट ने कैप्चर किया हुआ है माशरे को, उसके बारे में बता रही है। इन रिटर्न अगेन डिस्कोर्स मार्कर है, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, वन ऑफ द पोरेस्ट क्रॉप पर ड्रॉप रेशियो। तो इसकी जो क्रॉप पर ड्रॉप रेशियो है, मतलब कि कितनी फसल पैदा होती है, वो भी इसकी बहुत ज्यादा बुरी सूरत हाल है। कंपैरिजन शोज दैट न्यू इस्तांबुल एयरपोर्ट दैट हैज कॉस्ट लेस देन द मीर पाशा डैम। अब उन्होंने कंपैरिजन किया है इस्तांबुल एयरपोर्ट के साथ कि उस पे जो खर्चा आया है वो दिया मेहर बादशाह डैम से बहुत ज्यादा कम है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा उसके फवायद क्या हैं, ये प्रोवाइड कर रहा होगा 2,25,000 स्किल्ड जॉब्स और ये सर्व करेगा तकरीबन 40 मिलियन पैसेंजर्स को डेली की बेसिस पे, यानी कि 4 करोड़ लोगों को और 1250 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को। तो आप देख सकते हैं इससे कंट्री को कितना रेवेन्यू आएगा। द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इज सेल्डम प्रेजेंटेड इन कॉस्ट बेनिफिट टर्म्स। जो रिटर्न आता है, रेवेन्यू आता है, फायदा होता है इन्वेस्टमेंट करने का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ज़राअत के शोबे पे, तो उससे जो कॉस्ट बेनिफिट टर्म होती है उसको बहुत ही कम प्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, ये पहला मसला था एग्रीकल्चर का। दूसरा मसला क्या है, इंटर प्रोविंशियल फ्लोज का है। पुअर एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं, ज़राअत की प्रैक्टिसेस हैं और पॉलिसीज हैं, उन्होंने क्या किया है, रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है कंट्री के जो अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज थे, इस हद तक कि अब हम इन एक्यूट होता है बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी में चले गए हैं। इन एडिशन टू लैंड डिग्रेडेशन, अच्छा इसके अलावा क्या नुकसान हुए हैं, जो हमारी जमीन हुई है उसकी डिग्रेडेशन हुई है, पानी वो पोल्यूट हो गया है और डिप्लीट हो गए हैं, कम हो गए हैं, जो हमारे ग्राउंड वाटर के ज़राए थे, ज़ेर ज़मीन ज़राए थे वो भी। दिस हैज क्रिएटेड सेवरल डायलेमास फॉर पॉलिसी मेकर्स। इसने बहुत सारे अलमिये पैदा कर दिए हैं पॉलिसी मेकर्स के लिए, इंक्लूडिंग द डिफिकल्ट टू मैनेज माइलो ऑफ इंटर प्रोविंशियल वाटर कन्फ्लिक्ट, जिसमें से एक इन्वायरमेंट पैदा हो गया है पानी के तजाद का सूबों के दरमियान। तो ये क्या कर रहा है, थ्रेटनिंग द रोबस्ट फंक्शनिंग ऑफ 1991 अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड। तो ये खतरा है 1991 के मुआहदे के लिए। 1991 अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड को हमने प्रीवियस आर्टिकल में बहुत डिटेल से पढ़ा था कि किस तरह से सिंध और पंजाब के दरमियान वाटर डिस्ट्रीब्यूशन तय हुई है, और ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है इनके जो ज़राअत पे खर्च हैं। ड्यूरिंग द लास्ट 80 ईयर्स, पिछले 80 साल के दौरान वाटर फ्लो टू द लोअर इंडस बेसिन हैज डिक्लाइंड बाय ओवर 80%। जो पानी का बहाव है, लोअर इंडस फ्लो मतलब बेसन वो होता है जो नीचे की जानिब हो, समंदर के करीब हो, कराची की जानिब, कोटरी की जानिब, उस साइड पे मतलब जो पानी का बहाव है वो तकरीबन 80% कम हो गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, क्या रिजल्ट निकला है, परमानेंट क्राइसिस हो गया है ज़राअत में सिंध के सूबे में एंड स्टेडली इंक्रीजिंग सी वाटर इंट्रूजन। अच्छा, हम कहते हैं कि पानी ने आखिरकार जाना तो सी वाटर में है, लेकिन इशू ये होता है अगर रिक्वायर्ड अमाउंट में पानी समंदर में जाके नहीं गिरता तो क्या होता है, समंदर सीप इन कर जाता है, फिजिकली भी, विजुअली भी, आप देखने में भी ऊपर आ जाता है, और जो सबसे ज्यादा खतरा होता है वो सी वाटर इंट्रूजन होता है कि वो जेर जमीन भी इंट्रूड कर जाता है, क्योंकि ये सी वाटर साल्टी होता है, तो ये जो जमीनें होती हैं वो काबिल काश्त नहीं रहती। सिंध क्राइज फॉर मोर इक्विटेबल वाटर शेयरिंग, और सिंध जो है वो उनका क्राई कर रहा है कि पानी को ज्यादा मुनसिफाना तरीके से तकसीम किया जाए। द डिमांड्स फ्रॉम मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज लाइक द पीपीपी नाउ इंक्लूड दी। अच्छा, इस वजह से अब जो पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से, जो कि एक अहम सियासी पार्टी है, वो जो डिमांड कर रही है वो है कि परमानेंटली मुस्तकिल तौर पे क्लोज कर दिया जाए चश्मा जहलम लिंक कनाल को। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तामीर हो रही थी तौसा पाइनन लिंक कनाल की, उसको भी छोड़ दिया जाए और रीविजिट किया जाए IRSA मैंडेट को। IRSA हमने इसको भी डिटेल में स्टडी किया था कि ये है इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, ये जो इनका मैंडेट है कि कर्टेल किया जाए इरिगेशन अथॉरिटी के रोल को, मतलब आबपाशी के निज़ाम की जो अथॉरिटी है
ان کے رول کو پریونٹ کیا جائے, کم کیا جائے, اسٹاپ کیا جائے. The annual filling and release of waters from Mangla Dam has become politicized. جو سالانہ فلنگ ہوتی ہے اور پانی ریلیز ہوتا ہے آگے کی طرف منگلا ڈیم سے, وہ بھی ایک سیاسی مسئلہ بن چکا ہے. اینڈ نیڈز این ایگریمنٹ آن ٹرانسپیرنٹ میکانزم, اور جو شفاف میکانزم ہے اس پہ ایک معاہدے کی ضرورت ہے. مس مینجمنٹ ان منگلا پہ جو مس مینجمنٹ ہوئی ہے, اٹ از کلیمڈ, یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس نے کیا کر دیا ہے, ہیز کریٹڈ سیویئر واٹر شارٹیج ڈاؤن اسٹریم فرام سکھر اینڈ کوٹری بیراجز. تو اس نے پانی کی بہت زیادہ قلت پیدا کر دی ہے سکھر اور کوٹری بیراجز کے لیے. دا کونسل آف اسلامک انٹرسٹ از این انسٹیٹیوشن آف EBS اگین ایکویٹیبل بینیفٹ شیئرنگ ہے. کونسل آف اسلام کامن انٹرسٹ جو ہے یہ انسٹیٹیوشن ہے, ایک ادارہ ہے EBS کا. اٹس رول شوڈ ناٹ بی ایکلپسڈ اینی فردر, اس کا جو رول ہے وہ اس سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے. The internal power game has begun to cast its shadows on external dynamics. یہ جو انٹرنل اندرونی پاور کی گیم ہوتی ہے یہ بیرونی پاور کی گیم کو کور کرنا شروع کر دیتی ہے, اس پہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے. ان فیکٹ در حقیقت we may not always recognize it, ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے, بٹ جو ایکسٹرنل بیرونی ڈائنامکس ہے وہ ہمیشہ سب سروینٹ ہوتی ہے, سبمسو ہوتی ہے انٹرنل ڈائنامکس کی. اچھا, 2 پوائنٹس ہو گئے, ایگریکلچر کا ہو گیا, انٹر پروونشل ڈسٹریبیوشن آف واٹر کا ہو گیا. اگلا پوائنٹ اگین ہے انڈس واٹر ٹریٹی کا. انڈیا اینڈ پاکستان آر لاگڈ ان ایڈورسریل ریلیشن شپ. جو انڈیا اور پاکستان ہیں ان کے درمیان ہمیشہ سے دشمنی چلی آ رہی ہے. دے ہیبیچولی ٹیک پوزیشن دیٹ زیرو سم, وہ ایسی پوزیشن لیتے ہیں جس کا کسی کو فائدہ نہیں ہوتا, اور وہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں ون لوز پہ, بجائے اس کے کہ وہ فوکس کریں ون ون پروپوزیشن پہ. بوتھ سائڈز آفٹن اینڈ اپ ڈیفینڈنگ دیئر پوزیشن. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کا ریپرکشن یہ ہوتا ہے کہ دونوں سائڈز ہیں وہ اپنی پوزیشن ڈیفینڈ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو, مفاد کو پروٹیکٹ کریں. ناٹ سرپرائزنگلی, اس میں بھی حیرانی کی بات نہیں ہے, دا ایشو گیٹ پولیٹیسائزڈ, یہ معاملات سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں. اینڈ نیگوشیٹنگ اسپیس شرنکس فردر, اور جو بات چیت کی خلا ہے وہ مزید سکڑ جاتی ہے. فار کمپیریزن, اگر کمپیئر کیا جائے, دا ڈیزائن آف گریٹ ایتھوپین رینائسنس ڈیم اوور نائل, یہ ڈیم بنایا گیا ہے نائل ریور پہ, واز ریوائزڈ سیورل ٹائم. اس کا جو ڈیزائن تھا وہ بہت بار ریوائز کیا گیا ہے. سم ٹائم آن دا سجیشن آف ایجپٹ, اور بہت مرتبہ ایسا کچھ مرتبہ ایسا کب کیا گیا ہے, ایجپٹ یعنی کہ مصر کی کہنے پہ. دا لوور ریپیرین, ریپیرین کا مطلب ہوتا ہے ریلیٹڈ اور سچویٹڈ آن دی بینک آف ریور. تو یہ جو ایجپٹ ہے یہ لوور بینک آف دی ریور پہ سچویٹڈ ہے. جس طرح پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو انڈس کے لوور ریپیرین کون ہوں گے, سندھ کے اضلاع. ان فیکٹ در حقیقت جو ایتھوپیا ہے انہوں نے نیگوشیٹ کیا ہے ڈیم کو فل کرنا ٹو بی فیزڈ اوور سیورل ایئرز, تو اس میں کئی سال لگ گئے ہیں. ٹو وائڈ اینی ڈاؤن اسٹریم اسکیرسٹی, تاکہ جو نچلے علاقے ہیں ان میں قحط کو بچایا جا سکے. انڈیا اینڈ پاکستان کین انٹرپریٹ اینڈ آپریشنلائز سم IWT clauses. انڈیا اور پاکستان ایکسپلین کر سکتے ہیں, دوبارہ سے ڈسکس کر سکتے ہیں, اور انڈس واٹر ٹریٹی کی جو کچھ کلاسز ہیں ان کو دوبارہ سے آپریشنلائز کر سکتے ہیں تاکہ EBS کو ڈسکس کیا جا سکے اس طرح کے انٹرنیشنل ایکسپیرینسز کو دیکھتے ہوئے. ٹرانس باؤنڈری واٹرز بائی نیچر ریکوائرڈ کوآپریشن, جو اس طرح سے پانی بہ رہا ہوتا ہے کئی ممالک کے درمیان, ان کے درمیان تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. اگین ایگزامپل پٹ کی ہے دا ترکش آرمینین کیس ہے ہمارے پاس, وہ آفر کرتا ہے ایک پرٹیننٹ ریلیونٹ مثال ہمارے لیے, ویئر بائی اے ڈیم واز جوائنٹلی کنسٹرکٹڈ آن دا آرپیکے اینڈ اخورین ریور, جہاں پہ ایک ڈیم بنایا گیا ہے ان دریاؤں پہ ترکش اور آرمینین کی مشترکہ کاوشوں سے. The two riparians do not even have diplomatic relations, ان کے درمیان کوئی سفارتی تعلقات بھی نہیں ہیں, but share trans-boundary waters equitably, لیکن یہ منصفانہ طور پہ ٹرانس باؤنڈری جو پانی ہے اس کو شیئر کرتے ہیں through a permanent water commission, ایک مستقل واٹر کمیشن کے ذریعے, اور اس کے جو ورکنگ گروپس ہیں ان کے ذریعے. It works successfully, یہ کامیابی سے کام کرتا ہے because they have firewalled the technical work of commission from political highs and lows,
کیونکہ انہوں نے جو کمیشن کا کام ہے اس کو سیاسی جو ہائیز اینڈ لوز اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں ان سے فائر وال کیا ہوا ہے, پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. IWT انڈس واٹر ٹریٹی کمشنرز ہیں جو وہ کیا ہے, انہوں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی اور اس کا کبھی انویژن یا تصور بھی نہیں کیا اس طرح کی آٹونومی کا, خود مختاری کا. انسٹیڈ بجائے اس کے کیا ہوتا ہے, فریکوینسی اینڈ یوٹیلٹی آف بائیلیٹرل میٹنگز ہیز ڈیمینشڈ. جو ان کے درمیان میٹنگ ہوتی تھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان, دونوں ممالک کے درمیان, ان کی جو تعداد تھی اور جتنے یہ کم عرصے میں ہوتی تھی وہ بھی کم ہو گیا ہے. دس سٹیل میٹ, اس طرح کا جو ڈیڈ لاک ہے, سوٹس دی اپر ریپیرین کنٹری, اس کا فائدہ اپر جو اوپر کے حصے پہ ریپیرین کنٹری ہوتا ہے جہاں سے دریا آ رہا ہوتا ہے اس کو فائدہ کرتا ہے. ایز دی انفینشڈ بزنس آف کشن گنگا اینڈ سیورل ادر ہائیڈرو پاور پروجیکٹس لنگرز, کیونکہ وہاں پہ جو کشن گنگا ڈیم ہے اور دوسرے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں وہ ڈیلے کا شکار ہیں پاکستان کی ریزرویشنز کی وجہ سے. Given the need of cooperation, تعاون کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے پاکستان needs to develop a narrative based on EBS. پاکستان کو ایک ایسا نریٹو ڈیولپ کرنا ہے جو کہ equitable benefit sharing پہ مبنی ہو. IWT is a dynamic treaty. انڈس واٹر ٹریٹی ایک بہت ہی ڈائنامک وسیع ٹریٹی ہے, معاہدہ ہے. And it recommends robust dispute resolution mechanism. اور یہ ریکمینڈ کرتا ہے, سجیسٹ کرتا ہے ایک مضبوط قسم کا ڈسپیوٹ جو ان میں کنفلکٹ ہے اس کو ریزالو کیا جائے, حل کیا جائے, اس طرح کا میکانزم لایا جائے. دیٹ آر یوزڈ فلی اور کنسسٹنٹلی, جس کو مکمل طور پہ اور مستقل طور پہ استعمال کیا جا سکے. اٹ از ٹائم فار انڈیا اینڈ پاکستان ٹو کریٹ سم نیو اسپیس. یہ وقت ہے پاکستان کے لیے اور انڈیا کے لیے کہ وہ ایک نئی اسپیس خلا پیدا کریں ود دا ہیلپ آف یورپی یونین, اور مدد حاصل کریں یورپی یونین کی, ورلڈ بینک کی, اور جو اس طرح کے 3 جوائنٹ ورکنگ گروپس ہیں ان کی, جن میں شامل ہے سول سوسائٹی, اور ان کے جو آبجیکٹیوز ہیں, ایمز ہیں, مقاصد ہیں, وہ یہ ہونے چاہیے. یہ ہمیں وے فارورڈ بتایا گیا ہے, کنکلوڈ کیا گیا ہے کہ ٹو چینج دی مائنڈ سیٹ بائی کریٹنگ اسپیس فار سائنٹیفک ایکسچینجز. ایسا مائنڈ سیٹ بنانا ہوگا یا تبدیل کرنا ہوگا جو پہلے سے آرتھوڈاکس دقیانوسی قسم کا مائنڈ سیٹ ہے اس کو تبدیل کرنا ہوگا تاکہ خلا دی جا سکے سائنٹیفک جو آئیڈیاز ہیں ان کو تبادلہ کرنے کے لیے, ڈیٹا شیئرنگ کے لیے, ٹیکنیکل سٹڈیز اور GIS کو شیئر کرنے کے لیے. GIS ہوتا ہے جیوگرافک انفارمیشن سسٹم کو. اس کے علاوہ سیٹلائٹ امیجری کو سلیکٹ کرنا چاہیے جو کہ عموماً اویلیبل ہوتے ہیں اوپن ایکسیس سورسز پہ یعنی کہ انٹرنیٹ پہ. اس کے علاوہ جو دوسرا اہم پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ ڈیولپ کرنا ہوگا ایک ایسا نیریٹو جو کہ بیس کر رہا ہو کلائمیٹ, انوائرمنٹ, ٹرانس باؤنڈری فلڈنگ اور سیڈیمنٹیشن کے ایشوز پہ, تاکہ آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے, شناخت کی جا سکے ایسے نیو ایریاز کی, نئے ایریاز کی جن میں تعاون کیا جا سکے EBS کے لیے, ایکوٹیبل بینیفٹ شیئرنگ کے لیے. جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جوائنٹلی ورک کرنا ہوگا نیو ایکو سسٹم کے جو معاہدے ہیں ان پہ تاکہ انریچ کیا جا سکے, انہینس کیا جا سکے, IWT کی فنکشننگ کو جوائنٹلی ڈیولپ کیا جا سکے, ٹرانس باؤنڈری واٹر فریم ورکس اور معاہدے اسی طرح سے پاسبلی جو کہ بیس کر رہے ہوں یورپی یونین کے جو واٹر اسٹیٹمنٹ ہے, بون گائیڈ لائنز ہیں اینڈ UN واٹر کورس کنونشن ہیں, یہ پانی کی ڈسٹریبیوشن کے متعلق تمام چیزیں ہیں. These will be ambitious undertakings and decadal processes. تو یہ ایک ایسی ڈیٹرمننگ ہوں گی, ایسے وعدے ہوں گے یا ایسے ایگریمنٹس ہوں گے جو کہ ڈیکیڈز تک لاس کریں گے, کئی دہائیوں تک. But will help create a water secure society. اور یہ ایک پانی کے محفوظ معاشرہ تعمیر کرنے میں بھی مدد کریں گے. We need to recognize that basins and rivers have the right to a healthy life. ہمیں یہ بھی تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بیسنز ہیں اور دریا ہیں ان کو بھی ہیلدی لائف کا حق ہے. فار پاکستان ٹو پروٹیکٹ اٹس انٹرسٹ, پاکستان کے لیے کہ وہ اپنے مفادات کو محفوظ کرے ایز دا لوور ریپیرین, کیونکہ یہ لوور ریپیرین ہیں, نیچے والی سطح پہ ہیں دریا کی. وی مسٹ ڈیولپ اے نریٹو, ہمیں ایک ایسا نریٹو اپنانا ہوگا دیٹ ایوری ون سوورینٹی از سبسروینٹ ٹو ہیلدی گلوبل ایکو سسٹم, کہ ہر کسی کی خود مختاری سب سروینٹ ہے, سب مسیو ہے ہیلدی گلوبل ایکو سسٹمز کے سامنے. یہ جی بریف انالیسس تھا کلائمیٹ چینج اینڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں. یہاں سے آپ کلائمیٹ چینج پہ اگر ایسے لکھنا ہو تو وہ بھی ڈیٹا لے سکتے ہیں, اس طرح انوائرمنٹ پہ ڈیٹا اگر آپ کو چاہیے تو یہ بھی آپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو انٹر پروونشل ڈسپیوٹس پہ اگر آرٹیکل آتا ہے پاکستان اسٹڈیز میں تو اس میں ایک ڈسپیوٹ یا واٹر ڈسپیوٹ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم ماڈرن ٹیکنالوجیز کی طرف ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں
وہ سب سے زیادہ ضرورت ہے ایگریکلچر سیکٹر میں امپلیمنٹ کرنے کی، کیونکہ جو بگیسٹ پورشن آف واٹر ہے وہ ایگریکلچر میں یوز ہو رہا ہے. تو ہمیں کسی دوسرے جو سورس ہے انرجی جنریشن کا تو اس کو یوز کرنا ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے. اپنے لائکس، کمنٹس، سجیشن، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو سو مچ.